اردو کلب کی پیشکش میں آج ایک مضمون پیش ہے، لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت، جس کو ڈاکٹر رقیہ جعفری نے لکھا ہے۔ ہندوستانی تہذیب ایک مخلوط تہذیب ہے، خاص طور سے شمالی ہند میں بقول فراق گورکھپوری سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق، قافلے آتے گئے ہندوستان بستا گیا۔ سچ یہ ہے کہ ہندوستانی تہذیب بڑی جاذب نظر ہے، جس میں صدیوں کی داستانیں پوشیدہ ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں قدیم زمانے سے ہی دیگر اقوام کے آنے کا سلسلہ یہاں کی مخلوط تہذیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دراصل یہ دیگر اقوام کے جذاب سے ہی ممکن ہے کہ یہاں رنگا رنگ تہذیب دیکھنے کو ملتی ہے۔ دلی کو ہندوستان کا دل کہا جاتا ہے۔ لودھی حکومت میں سکندر لودھی نے سلطنت کو آگرے میں منتقل کیا، اور مغل حکمرانوں میں بابر، ہمایوں اور اکبر و جہانگیر نے آگرے سے ہی ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہجہاں بادشاہ نے دہلی کو پایہ تخت بنا کر اسے وہ عظمت عطا کی کہ دہلی ہندوستان کا دل و جان بن گیا۔ دہلی کے بعد اگر کسی ریاست کا نام آتا ہے تو وہ ہے لکھنؤ۔ شاہجہاں کے عہد میں اودھ کے صوبے دار سلطان علی شاہ کے دو بیٹوں فاضل اور منصور نے چوک کے مغرب میں فاضل نگر اور منصور نگر محلے آباد کیے۔ لکھنؤ کی سرزمین کو بھی کتنی فوجیں بارہا رونتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ دریا کے دونوں کناروں پر بسا ہوا یہ علاقہ، اس کی زرخیزی آب و ہوا اور محل وقوع کے پیش نظر بے شمار قوموں قبیلوں نے عارضی پڑاؤ ڈالا، لیکن بعد از یہاں مستقل طور پر بس گئے اور ارض لکھنؤ کو سینے سے لگا لیا۔ لکھنؤ میں ایرانی نژاد نوابین اودھ نے راج کیا۔ 11 نوابوں نے اسے ایسی ترقی دی کہ ساری دنیا میں شہرا ہو گیا۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ اپنے دھندلے نقوش کے ساتھ آج بھی جلوہ گر ہے۔ لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت کی داقبل دنیا کے دوسرے حاتم زماں نواب اسداللہ کے زمانے میں یعنی 1885 میں پڑی، اور اس دوران ایرانی تورانی خاص طور سے دہلی سے آ کر لوگ یہاں بسنے لگے۔ اس وقت لکھنؤ ہمہ جہت ترقی کے راہوں پر گامزن تھا۔ اس کی وزاداری اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھیں، یعنی ہمدردی، ایمانداری، حیا، سخاوت، قناعت، قوت برداشت، خودداری، محنت، وقت کی قدر و قیمت و پابندی، سچائی، لکھنؤ کے عوام و خواص میں شرافت، لباس سے زندگی کے ہر شعبے میں صلاحیت کر گئی تھی، اور یہ سب کچھ اپنے عروج پر پہنچ کر واجدی شاہ کے زمانے تک قائم رہا۔ یہ عرصہ لکھنؤ کے لیے ایک حسین خواب سے کم نہ تھا۔ اس فضا کو سنوارنے میں صدیوں کی محنت اور کاوش درکار تھی۔ جب شیخوں کا غلبہ ہوا تو یہ تعلقے جوں کہ توں قائم رہے، اور جب نوابین اودھ کا دور آیا تو انہوں نے تعلقے داروں کے حقوق بحال رکھے، بلکہ صوبے کی ترقی میں مددگار کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ تعلقے دار موسیقی، آرٹ، ادب کے ساتھ تعمیرات میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ اردو ادب کی ترقی بھی اسی زمانے میں اپنے عروج پر تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اردو زبان اسی دور ثقافت میں پروان چڑھی تو بجا ہوگا۔ لکھنؤ کی تہذیب گنگا جمنی تہذیب کے مترادف تھی۔ ہندو اور مسلمان دو بڑی قومیں مل کر ایک رنگ ہو گئی تھیں، اور ایک نے دوسرے کی ثقافت کو اپنانے میں کوئی برائی نہیں سمجھی، اور نتیجتاً ایک مشترکہ ثقافت کی شکل میں سامنے آئے۔ یعنی ہندو تعزیہ داری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور مسلمان حکمراں سے لے کر عوام تک ہولی، دیوالی، بسنت کے تہوار مل جل کر مناتے تھے۔ ہر طرف خوشحالی تھی۔ بڑے بڑے مشاعرے منعقد کیے جاتے تھے اور انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا۔ لکھنؤ کی شاعری باقاعدہ ایک دبستان کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ دہلی کے بعد لکھنؤ میں بھی ایک جائے پناہ تھی۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی ان ثقافتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں، جن میں ریاست محمود آباد کا نام سر فہرست ہے، جس سے شرح آفاق شاعر و ادبا وابستہ رہے، جن میں عزیز لکھنوی، ظریف لکھنوی، مرزا محمد عسکری، مانی جائسی، ریاض خیر آبادی، جالب دہلوی، سجاد حیدر جلد اور سجاد حسین وغیرہ کے نام خاص ہیں۔ تعلقے دار خود اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ لکھنؤ کے نشو و نما میں کئی حکمرانوں کی کاوشیں شامل رہیں۔ اکبر کے عہد میں شیخ عبد الرحمن جونپوری نے، جو اودھ کا صوبے دار تھا، یہاں کی عمارتوں میں رد و بدل کرا کے اپنے 5 بیویوں کے لیے پنچ محل تعمیر کرایا، جو بعد میں صفدرجنگ کے عہد میں مچھی بھون کے نام سے موسوم ہوا۔ شہزادہ سلیم نے مرزا منڈی باغ کی بنیاد رکھی، اور اودھ کے صوبے دار جوہر علی خاں کے نائب قاسم محمود بلگرامی نے محمود نگر اور شاہ گنج کے محلے بسائے۔ اورنگزیب اجودھیا سے ہوتا ہوا لکھنؤ آیا تو اس نے لکشمن ٹیلے پر ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی، جو ٹیلے والی مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اہل لکھنؤ پر ہندو ثقافت سے کہیں
زیادہ مسلم ثقافت کی چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ یہاں حکمرانوں نے دیگر فنون کے علاوہ شعر و ادب کی خاص سرپرستی کی، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ رہنے سہنے، لباس اور کھانے پینے کے معاملات میں بے حد نفاست پسند اور شعر و ادب کے دل دادا بن گئے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں کے پنواڑی تک شعر کہتے تھے، اور جو ہر شخص چاہے وہ ایک مصرع تک موزوں نہ کر سکتا ہو، لیکن خود کو باذوق ظاہر کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ ایک عدد کا تلفظ لگاتا تھا۔ لکھنؤ نے علم و ادب کے میدان میں کئی دور دیکھے۔ 1885 سے 1860 اودھ کا یہ دور اپنے اعلیٰ تہذیب و ثقافت کے لیے دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس دوران سیاسی حالات سے قطع نظر اگر دیکھا جائے تو نوابین اودھ نے وہ تہذیبی روایات عطا کیں جو نہ اس سلسلے میں پہلے تھیں اور نہ ہی اس کے بعد ان کا نشان پایا جاتا ہے۔ نواب آصف الدولہ نے عمارتوں کا سلسلہ قائم کیا اور آصفی امام باڑہ اور رومی گیٹ کی تعمیر کرائی۔ لکھنؤ کو فخر البلاد آصف الدولہ نے بنایا۔ لکھنؤ باغوں کا شہر کہا جانے لگا۔ مسلمانوں کے قیام اور استحکام کے ساتھ ہی پورے ہندوستان میں، خاص طور سے شمالی ہند میں، ترک، افغان اور مغلوں نے جس تہذیب کو تخم بویا، اس کا ثمر تھا کہ نوابین اودھ نے اسے تناور بنا دیا۔ آج دنیا میں لکھنؤ بنام خوبصورت عمارت، ہندو مسلم یکجہتی اور اعلیٰ ثقافتی کارناموں کے لیے مشہور ہے۔ رجب علی بیگ سرور کا یہ بیان لکھنؤ پر صادق آتا ہے۔